بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابو محمد خطاب سے مروی ہے کہ ایک جوہل کا ایک حکیم مطاب کے پاس سے گزر ہوا جو کسی مریض کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی تجویز کرتا اور کسی کے لیے تامن تجویز کر رہا تھا۔ جوہل نے سوچا کہ کون اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اس نے حکیمت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور حکم دیا کہ میرے لیے بڑی پگڑا بنا دے، بالکل ویسا ہی جیسا فلاں حکیم کا ہے۔ اس نے کہا افسوس تجھ پر، کیا چیز تجھ نے اوڑھ لی ہے؟ اس نے کہا میں نے حکیم بننے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس نے منع کیا اگر کسی کو جان سے مار دیا تو لوگ تجھے قتل کر دیں گے۔ شوہر نے کہا اب اس کے بغیر چارہ نہیں، لہٰذا اگلے ہی دن جا کر اس نے اپنے مطالبہ شروع کیا اور عوام الناس کو دوائی بتائی اور کافی پیسے کمائے۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ میں روزانہ ایک ہی قسم کی گولیاں بنا لیتا ہوں اور پھر سب مریضوں کو وہی دیتا ہوں، دیکھ کتنا کما لیا ہے۔ بیوی نے کہا ارے حکیم صاحب یہ کام چھوڑ دیجئے، یہ نہیں چل سکتا۔ اس نے بیوی کی بات انسنی کر دی اور برابر اس میں ٹائم دینے لگا۔ ایک دن ایک بندہ کا گزر حکیم صاحب کے مطاب کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ عورتوں اور مردوں کا رش لگا ہوا ہے۔ اس نے جا کر اپنے آقا ملکہ کو بتایا جو بیمار تھیں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کہا کہ اب حکیم تبدیل کر لو، دل چاہتا ہے کہ نیا حکیم تمہاری دوا کرے۔ ملکہ نے اپنی باندی کی بات مان لی اور بلاوا بھجوایا۔ حکیم صاحب تشریف لے آئے۔ حقیقت میں ملکہ کی بیماری جا چکی تھی، صرف کمزوری باقی تھی اور وہ پہلے سے حاملہ تھی۔ حکیم صاحب نے ایک بھونا ہوا بکرا لانے کا نسخہ بتایا۔ بکرا لایا گیا تو ملکہ نے اچھی طرح کھایا، پھر وہ کمزوری بھی ختم ہو گئی اور وہ بالکل تندرست ہو گئی۔ کرتے کرتے یہ خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ بھی ایک مرض میں مبتلا تھا۔ بادشاہ نے اس حکیم کو بلایا۔ اتفاقاً جو دوائی اس نے بتائی وہ مرض کے موافق آ گئی اور بادشاہ صحیح سلامت ہو گیا۔ بادشاہ نے اس نئے حکیم کو اپنا شاہی حکیم بنا لیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے کچھ لوگ آئے جو اس حکیم کو جانتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا یہ صرف جوہار ہے، کچھ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے فرمایا یہ کیسے؟ اس کے ہاتھ سے مجھے شفا ملی اور ملکہ کو، اور مجھے اولاد نصیب ہوئی۔ میں تمہاری بات قبول نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم بطور آزمائش اس کے سامنے چند مسئلے رکھتے ہیں، اگر صحیح جواب دے تو مان لیں گے۔ بادشاہ نے قبول کر لیا۔ انہوں نے چند سوالات تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے کہا تم طبابت تو نہیں جو میری بات ان جوابات کے متعلق سمجھ لو؟ چلو اس طرح بھی ذکر ہو سکتا ہے جو آزمایا لوگ۔ پھر پوچھا تمہارے ہاں کوئی شفا خانہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں موجود ہے۔ پھر پوچھا ایسا کوئی بیمار جو مدت سے پڑا ہو؟ لوگوں نے کہا وہ بھی ہے۔ کہا صحیح ہے، میں اس کا علاج کر دیتا ہوں، تم خود دیکھو گے کہ کچھ ہی دیر میں وہ تندرست ہو جائے گا۔ تو کیا میری حکمت کے لیے اتنی بڑی دلیل کافی نہیں؟ لوگوں نے کہا صحیح ہے۔ پھر یہ شفا خانہ میں اکیلے داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ صرف شفا خانہ کا انچارج تھا۔ حکیم صاحب نے انچارج کو کہا جو میں کروں اس کو اگر تو نے ظاہر کر دیا تو پھانسی لگا دوں گا، اگر چپ رہا تو مالا مال کر دوں گا۔ اس نے کہا صحیح ہے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن پھر بھی حکیم صاحب نے اس کو قسم اٹھوا کر بتایا کہ اگر تو یہ کرے گا تو تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ پھر حکیم نے اس سے پوچھا ادھر تیل ہے؟ حکیم نے تیل منگوایا۔ انچارج بہت زیادہ تیل لے آیا۔ حکیم صاحب نے تیل ایک بڑی دیگ میں ڈالا اور نیچے آگ جلا دی۔ جب تیل جوش مارنے لگا تو مریض کو بلایا۔ پھر ایک کو کہا تیری بیماری صرف اسی طرح دور ہوگی، اس میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا اللہ مدد فرمائے۔ پھر کہا میں تو شفا یاب ہو چکا ہوں، بس تھوڑا سا درد تھا۔ پھر حکیم نے کہا تو پھر تو یہاں کیوں پڑا ہوا ہے جبکہ تو صحیح ہے؟ کہا واقعی مجھے کچھ بیماری نہیں ہے۔ حکیم نے کہا اچھا تو پھر یہاں سے نکل اور ان کو اپنی شفا یابی کی خبر دے۔ مریض تو بھاگا اور کہتا ہوا جا رہا تھا میں اس باعظمت حکیم کی توجہ سے صحیح ہو گیا ہوں۔ پھر دوسرے کو بلایا اور کہا تیرے بڑا مرض بھی صحیح نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ تو اس تیل میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا اللہ اللہ، میں تو بالکل صحیح ہو گیا ہوں۔ حکیم نے کہا نہیں، اس میں بیٹھنا ہوگا۔ مریض نے کہا میں نے
تو کل نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ حکیم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو صحیح ہے تو نکل جا، اور کہتا ہوا جا میں تندرست ہو گیا ہوں۔ تو وہ بھی بھاگتا کہتا ہوا جا رہا تھا میں حکیم صاحب کی برکت سے شفا یاب ہو گیا۔ اس طرح حکیم صاحب کا شکر کرتے ہوئے بھاگ گیا اور وہ چالاک حکیم کامیاب ہو گیا۔